السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بچوں، لاسٹ کلاس میں ہم نے منشی پریم چند کی سوانح حیات پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند، آپ جس بچے نے کلاس نہیں لی وہ جو ہے ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب پر، آپ یوٹیوب پر جا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں گے، اسٹارٹنگ سے میں نے جو ہے آپ کو بتا دوں، میں یہاں تک پڑھ چکے تھے ہم، آج ہم جو ہے یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے دشمن سے لڑنے کو گھر سے نکلا تھا، اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، لیکن اس نے نہ تو اپنے بیمار بچے کا خیال کیا نہ بیوی کا۔ مغلوں سے لڑنے کو گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاں، کبھی کبھی چوری چھپے سے کسی کو گھر بھیج دیتا تھا اور بیوی بچے کی خیر منگوا لیا کرتا تھا۔ یعنی جو ہے جو وہ تھا نا، جو ایک راجپوت فوجی جس کا نام رگھوپت تھا، تو وہ جو ہے اس کی جو ہے ایک بیوی تھی اور ایک اکلوتا بیٹا تھا، جو کہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کو گھر سے نکلا تھا، تو اس کا بیٹا بیمار تھا۔ جب اپنے دشمنوں سے یعنی مغلوں سے لڑنے کے لیے باہر نکلا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، لیکن اس نے اپنے بیمار بچے کا بھی خیال نہیں کیا نہ بیوی کا۔ مغلوں سے لڑنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاں، کبھی کبھی چوری چھپے کسی کو گھر بھیج دیتا تھا اور بیوی بچے کی خیر منگوا لیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کو اکبر بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی۔ اب جب رگھوپت کو جو ہے پکڑنے کے لیے اکبر بادشاہ نے جو ہے بہت سی فوج بھیجی، یعنی فوجیوں کو بھیجا، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا، یعنی جو ہے بادشاہ نے جو ہے اکبر بادشاہ نے کیا کیا، جو ہے اس کے گھر پر پہرا لگوا دیا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت سنگھ اپنے بال بچے سے ملنے کو ضرور گھر آئے گا، بس اسی دن سپاہی اس کے پکڑ لیں گے۔ ادھر کسی نے رگھوپت سنگھ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے، چل کر اسے دیکھ لے۔ اب جو ہے گھر پر جو ہے اکبر بادشاہ نے اب سپاہیوں سے جو ہے فوجیوں سے جو ہے پہرا ڈلوا دیا اس کے گھر پہ رگھوپت کی۔ تو کیا ہوا، اب اس کا بیٹا بیمار تھا رگھوپت کا، تو کسی نے اس کو کہیں خبر دے دی کہ جو ہے تیرا بیٹا جو ہے بیمار ہے اور وہ گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے۔ یہ سن کر رگھوپت سنگھ بہت گھبرایا۔ سورج ڈوب رہا تھا، جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر رگھوپت نے سوچا اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو شاید میں لڑکے کی صورت بھی نہ دیکھ سکوں۔ اسی وقت چلنا چاہیے، جو ہے اسی وقت چلنا چاہیے۔ رگھوپت نے سوچا کہ اسی وقت مجھے جو ہے گھر کی طرف چلنا چاہیے۔ رگھوپت سنگھ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ جب رگھوپت سنگھ گھر پہنچا تو دروازے پر اکبر بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک پہرے دار نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم جہاں ملو پکڑ لیے جاؤ۔ رگھوپت سنگھ نے کہا، میرا لڑکا مر رہا ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں، ذرا دیر کے لیے مجھے اندر چلا جانے دو، ابھی دیکھ کر لوٹ آتا ہوں۔ اس وقت جو جی چاہے کر لینا، میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، اس پیرا والے سپاہی نے کہا، دیکھاؤ۔ جب رگھوپت سنگھ گھر میں گیا تو دیکھا کہ لڑکا بے چین ہو رہا ہے اور بیوی فکر کے مارے بے حال ہو رہی ہے۔ میاں کو دیکھ کر بیوی کی ڈھارس بندھی، یعنی جو ہے کچھ ہمت بندھی۔ رگھوپت سنگھ نے بچے کو پیار کیا اور دوا کی تدبیر بتائی، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، ذرا دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں آیا ہوں کہ میں قید ہونے کو ابھی واپس آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کال دے چکا ہوں، یعنی میں جو ہے اسے کہہ چکا ہوں، یعنی میں اپنی بات کو بتا چکا ہوں کہ میں بچے سے مل کر آ کر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر آیا اور سپاہی سے کہنے لگا، لو میں آ گیا، اب مجھے پکڑ کر جہاں چاہو لے چلو۔ سپاہی نے کہا، تمہیں پکڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، بہت بہتر، تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر رگھوپت آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔ اس بات کو تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مغلوں کا ایک افسر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر پہنچا۔ پہرے دار سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ رگھوپت ادھر آیا ہے،
پیرے والے نے سچ سچ کہہ دیا کہ رگھوپت سنگھ اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے آیا تھا اور میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر افسر نے پہرے دار کو قید کر لیا۔ رگھوپت سنگھ کو بھی سپاہی کی قید ہونے کی خبر مل گئی۔ وہ اسی وقت واپس آیا اور آ کر مغل افسر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا، میں رگھوپت ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، مجھے پکڑ لو اور اس بے گناہ قیدی کو چھوڑ دو۔ افسر نے رگھوپت کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا، لیکن سپاہی کو نہ چھوڑا۔ افسر نے دونوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سپاہی رگھوپت اور پہرے دار کو میدان میں لائے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دونوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ مغل افسر نے جلاد سے کہا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز آئی۔ لوگوں نے دیکھا تو اکبر بادشاہ اپنے افسروں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ اکبر گھوڑے پر سے اتر پڑا اور کہنے لگا، رگھوپت کی گرفتاری کا پورا حال مجھ کو معلوم ہو چکا ہے۔ پھر پہرے دار سے کہا، ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس راجپوت کی تکلیف دیکھ کر تمہارا دل بھر آیا تھا، اس لیے تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے بھی تو میں نے معاف کیا۔ مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے جو اپنے بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ سنتے ہی پہرے دار خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ پھر اکبر نے رگھوپت کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں، یعنی اتنے بات کے پکے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ تمہاری بہادری اور ایفائے وعدے میں بہت خوش ہوا۔ میں نے تم کو بھی چھوڑا۔ رگھوپت سنگھ گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا، آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا۔ آپ بہادروں کی وقاحت کرانا جانتے ہیں، یعنی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور سچائی پر جمے رہتے ہیں اور دوسروں کے دکھ میں مدد کرتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق تھا ہمارا، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے الفاظ معنی بھی کم ہے اس میں۔ فتح کا مطلب جیت، فوج کشی کا مطلب حملہ چڑھائی، جری کا مطلب جنگجو بہادر، قول کا مطلب وعدہ، دریا دلی کا مطلب فراخ دلی یعنی بڑا دل، وقاحت کا مطلب عزت۔ سوال جواب دیکھیے، پریم چند کا اصلی نام کیا تھا؟ دھنپت رائے۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ راجپوتوں کے سردار کا نام کیا تھا؟ رانا پرتاپ۔ راجپوتوں کے سردار کا نام رانا پرتاپ تھا۔ اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا۔ اکبر رگھوپت کی کس بات سے متاثر ہوا تھا؟ بتائیے۔ اکبر رگھوپت کی کس بات سے متاثر ہوا تھا؟ اکبر رگھوپت کی وفاداری سے متاثر ہوا تھا۔ پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام سوزے بتانے، مگر انہوں نے یہ مجموعہ نواب رائے کے نام سے لکھا تھا۔ سوال نمبر 6، اکبر نے رگھوپت کا دل کس طرح جیت لیا؟ دریا دلی سے۔ تو اکبر نے اپنی دریا دلی سے رگھوپت کا دل جیت لیا۔ تفصیلی سوال دیکھیے۔ سوال نمبر 7، پریم چند کی حالات زندگی اور ان کی افسانہ نگاری پر تبصرہ کیجیے۔ اور سوال نمبر 8، قول کا بعض سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 8 جو ہے ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، دھیان رکھیے گا، آپ کو سارے سوال کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔